بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه وانقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتیلا. اے کپڑوں میں لپٹنے والے، رات کی تھوڑا حصہ نماز پڑھیے، آدھی رات یا اس سے کسی قدر کم یا اس سے کچھ زیادہ، اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کیجیے. یہاں سے سورہ مزمل شروع ہو رہی ہے. یہ مکی صورت ہے، 20 آیتوں اور 2 رکوعوں پر مشتمل. اس میں جو لفظ مزمل آیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ کپڑے اوڑھ کر لپٹ کر سونے والے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس میں خطاب ہے، اور ایک لطیف انداز میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا ہے. اس صورت کا موضوع بحث اور شروع آیتوں میں جو بات پر بحث ہوئی ہے، اس میں یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دی گئی ہے، حکم دیا گیا ہے کہ آپ کے اوپر ایک بہت بڑا بوجھ ہم آپ پر ڈال رہے ہیں، اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، ایک کار عظیم ہے. اس کے لیے آپ اپنے آپ کو تیار کریں، وہ زبردست ذمہ داری سنبھالنے کے لیے. اس کا طریقہ کار یہ بتایا گیا کہ راتوں میں اٹھ کر کھڑے ہو جائیے، اور آدھی آدھی رات یا اس سے کچھ کم یا کچھ زیادہ اللہ تعالیٰ کے سامنے نماز پڑھا کیجیے. یہ حکم دیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی تلقین کی گئی کہ آپ سب سے کٹ کر اس اللہ سے جڑ جائیے جو آپ کا اور سب کا خالق ہے، اور اسی سے سب کچھ مانگیے. وہی آپ کی دستگیری کے لیے، آپ کی حاجت روائی کے لیے کافی ہے، اور اپنے سارے معاملات اسی کے سپرد کر دیجیے بڑے مطمئن انداز میں. اور جو مخالفین آپ کی مخالفت کر رہے ہیں، ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیجیے، ان کے منہ مت لگیے، اور صبر کیجیے، اور ان کے معاملات کو اللہ کے سپرد کر دیجیے. وہی ان سے نمٹ لے گا. اور کفار مکہ کو متنبع کیا گیا ہے، ان آیتوں میں بتایا گیا ہے کہ تمہارے پاس ہم نے ایک نبی کو بھیجا ہے، بالکل اسی طرح جس طرح فرعون اور اس کی قوم والوں کے پاس ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تھا. لیکن جب انہوں نے ان کی بات نہیں مانی، ان کا انکار کیا، تو وہ کس قسم سے عذاب سے دوچار ہوئے، اس کا اندازہ کر لو اور پڑھ کر دیکھ لو کہ تم بھی ایسے ہی عذاب سے دوچار ہو سکتے ہو. اور اگر دنیا میں عذاب نہ بھی آئے تو قیامت میں تو تم اپنے ان کرتوتوں کی وجہ سے کیسے بچ پاؤ گے. یہ اللہ تعالیٰ ان کو واضح فرما رہے ہیں. اور حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو روایت کیے ہیں، بتایا کہ اس صورت کا دوسرا رکوع، یہ پورا رکوع پہلے نازل ہو چکا تھا، اور دوسرا رکوع ایک لمبے عرصے کے بعد نازل ہوا. یہ شروع کی نزول کی صورتوں میں سے ایک صورت ہے. دوسرا رکوع تقریباً 10 سال کے بعد نازل ہوا، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے جو حکم پہلے رکوع میں جو دیا تھا کہ نمازوں میں، تہجد کی نماز میں، یعنی آدھی رات یا اس سے کچھ کم یا زیادہ کھڑے ہونے کے لیے جو حکم دیا گیا تھا، اس میں تخفیف کر دی، لوگوں کی سہولت کی خاطر کمی کر دی گئی، اور بتا دیا گیا کہ جتنا بآسانی تم پڑھ سکو پڑھ لو تہجد میں، اس کے لیے کوئی پابندی اب نہیں رکھی گئی ہے. اور اس میں بتا دیا گیا کہ جو ضروری چیز ہے، جو مسلمانوں کو جو یاد رکھنی چاہیے، اس کو تلقین کی گئی یہی کہ یعنی نمازوں کی پابندی، 5 نمازوں کی پابندی تم کو کرنا ہے، اس کے بارے میں تم کو فکر مند ہونا چاہیے. اور پھر یہ کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے سلسلے میں تم اس بات کا لحاظ کرو کہ جو حکم دیا گیا ہے اس کے مطابق زکوٰۃ کی ادائیگی کرو، اور اللہ کے راستے میں خلوص نیت کے ساتھ اپنا مال کو خرچ کرو. یہ 3 حکم دیے گئے ہیں، اور اس بات کو واضح کیا گیا مسلمانوں کے لیے کہ تم دنیا میں
جو کچھ بھی خیر اور بھلائی کے کام کرو گے تم اس کے لیے اس کو یہ مت سمجھو کہ وہ ضائع ہو گیا، بلکہ وہ تو اللہ کے ہاں جمع ہو گیا ہے۔ اس کی مثال بالکل اس جیسی ہے کہ ایک مسافر اپنا سامان اپنی اصلی جو قیام گاہ ہے اس میں بھیج دیتا ہے۔ جو مستقل جو قیام گاہ ہے اس کے لیے جو سامان اپنا بھیج دیتا ہے تو اس کا کیا معاملہ ہوتا ہے؟ اس کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ سامان کو اس نے محفوظ کر دیا۔ بالکل اسی طرح تم اگر راہ اللہ میں جو بھی کام کرو گے اچھے اور خیر اور بھلائی کے کام، وہ ویسے ہی محفوظ ہو جائیں گے، اور اس کا نہ صرف اللہ کے پاس پہنچنے کے بعد تم اس کو پاؤ گے، بلکہ بہت اچھی طریقے سے پاؤ گے، اور یہ اس سے بہتر ہوگا جو تم دنیا میں چھوڑ کر جانے والے ہو۔ اس مال سے بہتر ہوگا جو دنیا میں تم چھوڑ کر جانے والے ہو، اور اللہ تعالیٰ اس کا وہاں پر اجر کو بڑھا کر دیں گے، کم نہیں کریں گے۔ یہ اللہ کا فضل ہوگا وہاں پر، یہ بات واضح کر دی گئی۔ اور اس میں جو لفظ آیا ہے مزمل، یہ اس کے معنی اوڑھ لپیٹ کر سونے والے، بالکل اسی طریقے سے کا ہم معنی لفظ آگے کی صورت میں آ رہا ہے مدثر کہہ کر، اس کے معنی بھی کم و بیش ایسے ہی ہیں۔ یہ ایک خاص حالات میں، خاص وقت میں اور مخصوص صفت جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ اس سے خطاب کیا گیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ جب شدت خوف اور گھبراہٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب طاری ہو گئی تھی وہی کے نزول کے وقت شروع میں، اور پھر اس کی وجہ سے آپ کو شدید سردی محسوس ہو رہی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر کپڑا ڈال دینے کے لیے کہا تھا۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کپڑا ڈال دیا گیا تو آپ اس میں لپٹ گئے۔ یہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے۔ اور اس میں جو ہے ایک حدیث ہے جو صحیحین کی حدیث ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، جو بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے، کہ اس میں فطرت وحی یعنی فطرت وحی کے وقت کا ایک واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا ہے اس کی روایت کی ہیں۔ اصل میں فطرت وحی، فطرت کسے کہا جاتا ہے؟ جو گیپ آ جاتا ہے، جس میں جو رکاوٹ ہو جاتی ہے، جو چیز رک جاتی ہے اور بند ہو جاتی ہے، اس کو فطرت کہا جاتا ہے۔ تو فطرت وحی بھی اسی کا ایک بات تھی کہ ایک وقت وحی کا سلسلہ کچھ دنوں کے لیے رک گیا تھا۔ تو اس کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا کہ سب سے پہلے وحی کا سلسلہ جو شروع ہوا تھا غار حرا میں، حضرت جبرائیل علیہ السلام جب حاضر ہوئے اور سورہ الق کی شروع کی 5 آیتیں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ کر سنائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پھر سے پڑھا، اور اس وقت جو ہے جو آپ کی کیفیت جو ہوئی تھی کہ آپ کو سردی محسوس ہو رہی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب گھر جا کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہا تھا کہ زمیلونی مجھے اڑا دو، تو آپ کو کپڑا اڑا دیا گیا تھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا گزرا کہ وحی کا سلسلہ رکا ہوا تھا، بند تھا، اور میں کہیں پر جا رہا تھا راستے میں سے کہ مجھے ایک آواز آئی۔ جب میں نے آسمان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا تو پھر وہی فرشتہ جو غار حرا میں مجھے پہلی بار نظر آیا تھا، وہ آسمان سے لے کے زمین تک ایک معلق کرسی پر بیٹھا ہوا ہے۔ اس کو دیکھنے کے بعد پھر سے مجھ پر وہی ہیبت طاری ہوئی، وہی کیفیت طاری ہوئی، اور پھر میں آ کر گھر میں انہیں کپڑے اڑانے کے لیے کہا۔ تو یہ کیفیت جو طاری ہوئی تھی اس کا تذکرہ اس حدیث میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث میں جو بیان کی جاتی ہے۔ اور اس میں جو خاص بات جو جس طریقے سے مخاطب کیا گیا ہے مزمل کہہ کر یا مدثر کہہ کر، اس سے اس بات کی طرف نشاندہی ہوتی ہے، اشارہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے ساتھ کیسی محبت کا برتاؤ کر رہے ہیں، کیسے شفقت کا برتاؤ کر رہے ہیں، اور کیسا لطف کرم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پکارنے کا جو انداز ہے کہ اس میں مزمل کہہ کر اور مدثر کہہ کر پکارا جا رہا ہے، یہ عنوان سے۔ اور پھر اس میں یہ بات واضح کر دی گئی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث ہے، جس کو امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے نقل کیا ہے کہ شب معراج کے موقع پر 5 نمازیں فرض ہوئی تھی۔ وہ تقریباً 10 نبوی کا معاملہ تھا، اس سے پہلے تک کا نمازیں فرض نہیں ہوئی تھی، 5 نمازیں فرض نہیں ہوئی تھی۔ اس سے پہلے تہجد کو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے صحابہ پر فرض کیا تھا، اس کو وہ ادا کرتے تھے۔ نہ صرف فرض کیا تھا بلکہ اس آیت کی روح سے تقریباً 1/4 رات تک کا اٹھ کر کھڑے ہونا یہ بھی فرضیت میں شامل تھا تہجد کی نماز کے سلسلے میں۔
اس کے بعد جو ہے حضرت امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ اور ایک یعنی احادیث کی روایتوں سے یہ بات ثابت کرتے ہیں کہ جب یہ حکم آیا تہجد کا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ انہیں اتنا پریشان تھے اور انہیں مسلسل راتوں میں اٹھ کر کھڑے ہوتے تھے، اور یہ بہت بڑا بوجھ تھا وہ لوگوں کے اوپر، پیروں پہ ورم آ جاتا تھا، ساری رات آدھی رات کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں پر رحم فرمایا اور پھر اس کے تعلق سے ایک حکم جاری فرمایا، اس میں تخفیف فرما دی، کمی فرما دی، اور اس بات کی اجازت دے دی گئی، اختیار دے دیا گیا کہ جس کو جتنی طاقت ہو جیسا چاہے ویسا پڑھ لو، اس میں کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے، وقت کی کوئی قید نہیں ہے، جتنا آسانی سے پڑھ سکتے ہو پڑھ لو، اس کا حکم دے دیا گیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ 5 نمازوں کی جب فرضیت ہوئی معراج کے موقع پر، تو پھر اس کے بعد تہجد کی جو فرضیت تھی وہ منسوخ ہو گئی، لیکن انہیں سنت برابر برقرار رہی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اس پر مداومت کرتے رہے، اور اکثر صحابہ کا یہ معاملہ تھا کہ وہ تہجد کبھی بھی نہیں چھوڑا کرتے تھے۔ تہجد کا ایک ایسا وقت ہوتا ہے کہ اس میں یعنی بندہ اپنے مالک اور اپنے خالق سے جڑ جاتا ہے اور راز و نیاز کی باتیں کر سکتا ہے، اس لیے کوئی بھی اللہ کا ولی یعنی تہجد کے بغیر، رات میں اٹھے بغیر اللہ کا ولی نہیں بنا ہے۔ اس لیے اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس کو قربت حاصل ہو جائے اور مقام و مرتبہ مل جائے، تو اس کو چاہیے کہ وہ راتوں میں اٹھ کر اپنے رب سے مانگے، اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے کی کوشش کرے، اور وہ دعاؤں کی مقبولیت کا وقت بھی ہوتا ہے۔ اس میں جو الفاظ کے ساتھ جو بات شروع ہو رہی ہے، یا ایھا المزمل کہہ کر، کہ مزمل کے معنی جیسا کہ آپ سن چکے ہیں کہ اے کپڑا اوڑھ کر لپٹ کر سونے والے، اس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت کی جو کیفیت تھی وہ یا تو آپ سو چکے تھے یا سونے کے لیے لیٹ چکے تھے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ آپ کو اٹھا رہے ہیں اور خبردار کر رہے ہیں کہ اٹھنے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ اٹھ جائیے اور کھڑے ہو جائیے نماز میں، اور یہ بات واضح کر دی گئی قم اللیل الا خلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا، اور یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اس سے پہلے تک کا آپ جو آرام سے سو رہے تھے، اب وہ آرام سے سونے کا وقت گزر گیا ہے، اب وقت کے تقاضے کچھ اور ہیں، آپ کے اوپر ایک زبردست بوجھ ڈالا جا رہا ہے، ایک کار عظیم کی ذمہ داری آپ کے اوپر ڈالی جا رہی ہے، اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے آپ اٹھ کر کھڑے ہو جائیے۔ اور اس میں 2 باتیں بتائی گئی ہے، ایک کے معنی تو یہ لیے جا رہے ہیں کہ آپ اٹھ کر رات میں نماز کے لیے کھڑے ہو جائیے اور ساری رات کھڑے ہو جائیے، اس میں تھوڑی دیر آپ آرام بھی کیجیے۔ خلیلا جو کہا گیا اس کا مطلب یہ لیا گیا ہے، اور اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ آپ اٹھ کر کھڑے ہو جائیے نمازوں میں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ساری رات، بلکہ کچھ آرام بھی کیجیے اور کچھ رات، کم از کم کچھ رات آپ عبادت بھی کیجیے، لیکن پہلا مطلب زیادہ مناسب اور موضوع معلوم ہوتا ہے اس اعتبار سے کہ وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا، سورۃ دہر 29ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مخاطب کیا گیا ہے کہ رات میں آپ سجدہ ریز ہو جائیے اور طویل اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کیجیے، یعنی بہت دیر تک اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کیجیے۔ اس سے یہ مطلب نکلتا ہے کہ کم از کم آدھی رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑے ہونے کے لیے کہا گیا تھا، یہ زیادہ جو ہے اللہ تعالیٰ پسند فرماتے تھے، اس کا مطلب یہ تھا۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ جو انداز میں جو خطاب کر رہے ہیں، اے نبی کہہ کر، اے رسول کہہ کر نہیں، بلکہ اے مزمل، اے مدثر کہہ کر مخاطب کیا جا رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی محبت اور شفقت کا اظہار اس میں ظاہر ہوتا ہے۔ قم اللیل الا خلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ کہہ دیا گیا، یعنی آدھی رات سے کم یا آدھی رات سے کچھ زیادہ یا آدھی رات آپ کھڑے ہوئی۔ ورتل القرآن ترتیلا فرمایا اس کے بعد، یا قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کیجیے۔ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے کا کیا مطلب ہے؟ ترتیل کے ساتھ پڑھنا، تسہیل کے ساتھ پڑھنا، بڑے سکون کے ساتھ پڑھنا، ایک ایک لفظ کو واضح کرتے ہوئے پڑھنا، ہر آیت پر ٹھہر کر اس کا معنی اور مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کرنا کہ اللہ تعالیٰ کا کیا پیغام ہے اس میں، اللہ تعالیٰ کی مرضی و منشا کیا ہے، اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کی عظمت کی بات آئے،
تو اللہ تعالیٰ کی عظمت سے انسان کے دل میں ہیبت اور خوف طاری ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کی بات آئے تو خوف ہو جائے اس کے دل میں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت کی بارشوں کی جب بات آتی ہے تو پھر اس پر شکر گزاری کے سے دل لبریز ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ کے غضب اور جو ہے ان کے عذاب کی بات جب آئے تو دل رونے لگے اور خوف سے دل بھر جائے۔ یہ کیفیت ہونی چاہیے جب احکامات آئیں اور کسی چیز سے منع کیا جائے، رک جانے کے لیے کہا جائے تو رک کر سوچنا چاہیے کہ کس چیز کا حکم دیا گیا ہے اور کس چیز سے منع کیا گیا ہے۔ جب جنت کا تذکرہ آئے تو جنت طلب کرے، جب دوزخ کی بات آئے تو اس سے پناہ مانگے۔ یہ ساری باتیں اس میں ہونی چاہیے، اور قرآن کو بالکل صحیح انداز میں، اس کو خوش الہانی کے ساتھ، اس کی تجوید کے اصولوں کو جانتے ہوئے، سمجھتے ہوئے درست انداز میں بھی پڑھنا، یہ بھی اس کے جو ہے ورتل القرآن ترتیلا ہی کے اندر اس میں شمار کیا جائے گا۔ قرآن کو صحیح انداز میں پڑھنا چاہیے، خوش الہانی، خوش آوازی کے ساتھ بھی پڑھنا اسی میں شامل ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ رک رک کر پڑھیے، ٹھہر ٹھہر کر پڑھیے، لیکن امت کا آج معاملہ یہ ہو گیا ہے کہ بڑی تیز انداز میں پڑھنا چاہتے ہیں اور جو ہے جلدی سے جلدی اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں، جبکہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک ایک لفظ کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کیے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس انداز میں تلاوت کرتے تھے کہ ایک ایک لفظ کھول کھول کر پڑھا کرتے تھے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں ایک بار نماز میں رات کی نماز میں شریک ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی جب تسبیحات کا موقع آتا قرآن میں تو تسبیحات کرتے، اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتے، جب دعا کا موقع آتا تو دعا کرتے، اور جب اللہ کا غضب اور خوف کی بات آتی تو اس وقت اللہ کی پناہ مانگتے اور خوف سے دل لبریز ہو جاتا اور رونے لگتے۔ اس طریقے سے جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کرتے تھے، قرآن پڑھا کرتے تھے، اور قرآن کو بڑی ترتیل کے ساتھ اور سمجھ کر پڑھا کرتے تھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔